کہ دیکھو یہ حافظ قرآن ہے، یہ اللہ کے پیارے کب بن پائیں گے؟ کوئی عالم دین ہے، اللہ کا پیارا کب بن پائے گا؟ کوئی حاجی ہے، نمازی ہے، اللہ کا پیارا کب بن پائے گا؟ تو قرآن پاک کے چوتھے پارے میں اللہ نے اعلان کیا، کیونکہ مولانا مقصود صاحب کی خواہش ہے کہ بچوں کو تربیت بھی دے دیا جائے۔ کیا مطلب؟ پوش ملنا آسان ہے مگر اس کا سنبھالنا کٹھن ہے۔ حافظ قرآن ہو جانا آسان مگر اس کی ڈیوٹی انجام دینا دشوار ہے۔ عالم دین ہو جانا آسان مگر اس کی حفاظت کرنا یہ دشوار ہے۔ اب کیسے حفاظت ہوگی؟ میں نے کتاب لکھا دستار بندی کے تعلق سے۔ میرے بچے کی دستار بندی تھی، اس نے سوچا کہ ابا کارڈ چھپوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا میں ایک ایسا کارڈ تیار کر رہا ہوں جو ہر مسلمان کے لیے، پیر فقیر کے لیے بھی ہے اور فارغ ہونے والے حافظ قاری کے لیے بھی ہے، ہر مسلم بچے کے لیے ہے، ہر مسلم مرد عورت کے لیے۔ کیونکہ قرآن پاک کے چوتھے پارے میں اعلان اللہ نے کیا ہے کہ وما عند اللہ خیر للابرار، وما عند اللہ خیر للابرار۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ اللہ کے پاس جو کچھ ہے سب نیکوں کے لیے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے سب نیکوں کے لیے ہے۔ تو حافظ قرآن بھی نیک بنے، عالم دین بھی نیک بنے، ایک حاجی بھی نیک بنے، ہمارے بچے نیک بنے، ہماری بچیاں نیک بنے، ہمارے گھر کی عورتیں نیک بنے، ہمارا بڈھا نیک بنے، ہر مومن نیک بنے۔ اگر نیک بن گیا تو اللہ کی بارگاہ میں پیارا ہو گیا، کیونکہ پیارے خدا نے اعلان کر دیا ہے چوتھے پارے میں وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس جو کچھ سب نیکوں کے لیے ہے۔ تو میں نے اس کی ایک کتاب تیار کیا، تاجدار انبیاء کے لیل و نہار، وما عند اللہ خیر للابرار۔ کیا مطلب؟ نیک کیسے بن پاؤ گے؟ لیل مانے رات، نہار مانے دن۔ ہمارے نبی کی راتیں کیسی گزری ہیں؟ فلمی دنیا والوں کی راتوں کو سامنے رکھتے ہو، نبی کے دنوں کو سامنے نہیں رکھ پاتے ہو، جبکہ نبی کی راتیں کیسی گزری ہیں اور نبی کا دن کیسے گزرا ہے۔ اس کو لے کے چلنا، اللہ کا وفادار بندہ بن کر کے چلنا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے، سورہ حج شریف ہے، اس کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے سنسار کے باشیوں، رسول جو دے اس کو لے لو اور جس بات سے رک جاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت نے اعلان کر دیا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ پیری مریدی کیا ہے کہ نبی کا دامن پکڑ لو، نبی کا راستہ نہ چھوٹنے پائے۔ تو نبی کا راستہ جو پکڑے گا اس کے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے گا، نبی کا راستہ جو پکڑے گا اپنے بچے کو عالم دین بنائے گا۔ ابھی مولانا ہارون صاحب کے نام سے یہ آپ نے سن لیا کہ کسی کی اولاد اگر عالم حافظ ہو گئی تو کئی پشتوں کی بخشش کروائے گا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو قابل مبارکباد ہے حضرت مولانا مقصود صاحب جو اپنا عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ اس بچے کے لیے ہم دعا کریں گے کہ ابھی تک آپ بچے تھے مگر اب دستار بندی باندھ دی گئی ہے، وہ آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی۔ نماز تو فرض سب پر ہے مگر آپ چونکہ رہبر کی منزل میں آ گئے ہیں۔ رہبر جو ہوتا ہے وہ نمونہ ہوتا ہے نبی کے جیون کا، اس کو ہر بات میں لحاظ رکھنا ہے۔ گھر پر رہیے، کہیں سر پر ٹوپی غائب نہ ہونے پائے، اور اذان ہو جائے تو مسجد کی حاضری نہ جانے پائے۔ رمضان کا روزہ آ رہا ہے تو روزے کی پابندی کیجیے، تراویح کی ادائیگی میں پابندی کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیے۔ یہی سب ایک حافظ قرآن یا عالم دین کا منصب ہے۔ اس کتاب میں میں نے دکھایا ہے کہ آدمی عالم اور حافظ کو پابند شرع بننا چاہیے، کیونکہ یہ قوم کا نمونہ ہوگا۔ اب کیسے ہونا چاہیے اس کی تفصیل ہے، کتابیں ہندی اردو دونوں بھاشا لگا دی ہیں، اس لیے کہ آپ جانیے کہ ہمارا اسلام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت خوشی کی بات ہے، اللہ کسی گود میں اولاد دے اور یہ توفیق عطا فرما دے کہ اپنے پیدا ہونے والے بچوں اور بچیوں کو عالم دین اور حافظ قرآن بنائے یا بچیوں کو عالمہ فاضلہ بنائے۔ چنانچہ آپ اس میں آتے ہوں گے اگے چھاتا میں، میرے والد صاحب صاحبین بزرگ تھے، صوفی صاحب، والد صاحب کے چہرے